بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، برِ صغیر پاک و ہند پر مسلم بادشاہوں نے کئی سو سال حکومت کی۔ مغلیہ دور اس حوالے سے بے حد مشہور ہے۔ تاریخی کتب میں کئی سنہرے باب مسلم حکمرانوں کے حوالے سے درج ہیں، جنہوں نے دوسری اقوام کو بھی تہذیب و تمدن اور سلطنت چلانے کے رہنما اصول فراہم کیے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوستان پر راج کرنے والے بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے حوالے سے اہم حقائق بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں ایسے اعمال کو جنم دیا جن کو سن کر مسلم طبقہ آج بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔ خود کو سدا رنگیلا کہلوانے والے اس مسلم حکمران کی داستان چھیڑنے سے قبل ہم حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس کرتے ہیں کہ پہلے آپ ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیز ہماری اس محنت کا صلہ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیا کریں تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین، محمد شاہ رنگیلا اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 1702 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام روشن اختر تھا، تاہم 29 ستمبر 1719 کو بادشاہ گرسید برادران نے انہیں صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد ابو الفاتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا۔ خود ان کا تخلص سدا رنگیلا تھا۔ اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا؟ چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا، اور وہ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ کے پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں ایک خاص قسم کا کٹر اسلام نافذ کر رکھا تھا، اور اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ فنون لطیفہ بنے جن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال اطالوی سیاح نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو موسیقاروں کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ آخر تنگ آ کر 1000 فنکاروں نے جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹتے گزرنے لگے۔ جب انہیں اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھوایا کہ یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو جس کی خاطر اس قدر آہو بکا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے موسیقی قتل کر دی ہے، اسے دفنانے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے جواب دیا، قبر ذرا گہری کھودنا۔ ناظرین، طبیعت کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی قوت سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد بھی یہی سب کچھ ہوا، اور محمد شاہ رنگیلا کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ اس کی سب سے دلچسپ گواہی مارکائے دلی سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے محمد شاہ کے درباری درگا قلی خان نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لفظوں سے وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیتی جاگتی سانس لیتی دلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہی نہیں بلکہ اہل دلی کی زندگی بھی دو انتہاؤں کے درمیان پینڈولم کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، اور جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے تھے، اور جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لے لیتے۔ دوسری جانب اسی دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ تاریخی کتب میں ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر ملتا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں ادا رنگ اور سدا رنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائیکی کو نیا آہنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ جہاں موسیقی ہو، رقص کسی اجازت کے بنا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ رنگیلا صاحب کی رنگیلیاں دیکھ کر رقص بلا کیوں پیچھے رہتا؟ رقاصاؤں کی فہرست میں بادشاہ کے حرم میں ایک ہی نام گونجتا، اور وہ تھا نور بائی کا۔ نور بائی کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کا گھر برباد ہوا، اور جس کے دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔
ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافرہ کی خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا۔ الغرض یہ کہ اس دور میں موسیقی کے ساتھ ساتھ رقص کو بھی عام کیا گیا۔ بادشاہ سلامت خود حکم صادر کر کے محفل کا انعقاد کرواتے۔ سحر ہونے تک شباب و شراب کی مستیاں جاری رہتی۔ محمد شاہ رنگیلا کے شب و روز کا معمول یہ تھا کہ صبح کے وقت شاہی اکھاڑے میں جا کر بھیڑوں یا ہاتھیوں کی لڑائی سے دل بہلانا۔ اس دوران اگر غلطی سے کوئی فریادی آتا تو از راہ عزت اس کی فریاد سن لی جاتی۔ سپہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نکالوں اور بانڈوں کے فن سے لطف اندوز ہونا بادشاہ کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے اور ریشمی کپڑا زیب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتے۔ البتہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے تھے۔ ناظرین، مغل فن مصوری جو اورنگزیب کے دور میں مرجا گیا تھا، اب پوری آب و تاب سے کھل کر سامنے آیا۔ اس دور کے نمایاں مصوروں میں ندامل اور چترمن کے نام شامل ہیں، جن کی تصاویر مغلیہ مصوری کے سنہرے دور کے فنپاروں کے مقابلے پر رکھی جاتی ہیں۔ شاہ جہان کے بعد پہلی بار دلی میں مغل مصوری کا دبستان دوبارہ جاری ہوا۔ اس دور کے ایک مشہور تصویر وہ ہے جس میں خود محمد شاہ رنگیلا کو ایک کنیز کو دادے عیش دیتے دکھایا گیا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا اپنے دور کی رنگینیوں میں مصروف رہتا، تاہم اسے ایران کے سپہ سالار نادر شاہ سے ہمہ وقت خطرہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ نادر شاہ جنگ کے پیغامات متعدد بار بھجوا چکا تھا۔ کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہت کا سکہ چلتا تھا اور اس کا دارالحکومت دلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ تھی، اور اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ 1739 میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ در خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو بادشاہ سلامت کو اطلاع ہوئی۔ اس وقت مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی عدم توجہی کا یہ عالم تھا کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، مالشیوں، خدمت گزاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے پر ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے۔ لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہ کے لڑاکا دستے اور کہاں شراب کے نشے میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 ہی گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ رنگیلا کو قیدی بنا کر دلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ دوستو، اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ملک میں اس کے نام کے سکے ڈالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دلی کے باسیوں نے اس سے شہ پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھی کہ نادر شاہ اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا بدن ذرا بختر سے ڈھکا ہوا، سر پر آہینی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی۔ کمانڈر اور جرنیل ہمراہ تھے۔ اس کا رخ دلی سے نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند سین میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی، جو کہ اس کے سپاہ کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوضے قاضی اور جوہری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے بھر گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ کئی عورتوں نے کنووں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ ناظرین، اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے موت کی گھاٹ اتر گئے۔ آخر کار محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔
روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور قتل عام بند کرنے کی درخواست کی۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا، شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، محمد شاہ رنگیلا وہ بادشاہ تھا جس کی زندگی کے آخری ایام رنگینیوں کو یاد کرتے ہوئے گزرے۔ کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ رنگیلا کو اپنی سلطنت کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اس لیے اس کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی۔ 1746 کا ایک دن تھا کہ اچانک بادشاہ کو غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزمایا، انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ مزید طویل نہ کر سکا اور وہ بدکار بادشاہ ساری رات بے ہوش ہونے کے بعد اگلے دن چل بسا۔ تو دوستو، یہ تھا مغلیہ دور کی تاریخ کا ایک سیاہ پہلو، اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کریں۔ ایسے ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔